الرحمن الرحیم. عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. یہ تقسیم ہے بحث میں. موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کا عنوان ہے. اپنے مضمون میں اس موضوع کو بھی مجھے ملحوظ رکھنا ہے. اللہ نے جب ہمارے وجود کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی ہم خود اپنے پر غور کریں تو ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. باہر اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے وجود کو کن اجزاء سے مرکب کیا ہے، ہماری ترکیب کیا ہے. ہمارے وجود کے اندر ذات کردگار نے 3 چیزوں کو رکھا ہے. ایک ہمارا بدن اللہ نے بنایا، ایک اللہ نے ہمیں روح دے کر بھیجا، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے نفس بنا کر بھیجا. یعنی نفس علیحدہ شے ہے، علیحدہ وجود ہے، روح کا وجود علیحدہ ہے، اور جسم کا وجود علیحدہ ہے. نہ جسم کو موت آتی ہے، نہ روح کو موت آتی ہے. موت آتی ہے نفس کو. لہذا آپ اور ہم نے بارہا اس آیت کو سنا اور پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ نفس کو چکھنا ہے. بدن اور روح کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. بدن نہیں مرتا، بدن میں منتقل ہوتا ہے. ہمارا یہی بدن کتنی دفعہ تبدیل ہو چکا ہے؟ پورا 100% تبدیل ہو چکا ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل دقت اور خاص طور پہ جوان تو ان چیزوں سے زیادہ آشنا ہے. ہمارا یہ پورا بدن دسیوں بدل کے سینکڑوں مرتبہ پورا چینج ہو چکا ہے. 100% بدلا ہوا ہے. مگر بدن ہے، وہ بدن نہیں رہا جو تھا. تو بدن کو موت نہیں آتی. اور روح کو موت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ روح امر ربی ہے، اور امر رب مرنے کے لیے نہیں ہے. اے میرے حبیب، تم سے اگر پوچھیں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ روح امر رب ہے، اور امر رب کو موت نہیں آئے گی. بدن کو بھی موت نہیں آئے گی. تو موت آنی ہے نفس کو. ان بچوں اور جوانوں کے لیے بات صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات روشن ہو. یہ عمارت مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے. وہ جو مختلف اجزاء ہیں انہیں جو جوڑا گیا ہے، وہ جوڑنے والی چیز جو ہے وہ ہے کہ جو اپنی طاقت کو ختم کر دیتی ہے. جب جوڑنے والی چیز کی طاقت و توانائی ختم ہو جاتی ہے تو اجزاء خود بخود علیحدہ ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کی روح اور بدن کو جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے. نہ بدن مرے گا نہ روح مرے گی. وہ چستندگی جو ہے، وہ جو چپکانے والی چیز ہے جسے قرآن کی زبان میں نفس کہا گیا ہے، اسے موت آ جائے گی. جب وہ چپکانے والی چیز درمیان سے ہٹے گی تو یہ خود ہی دوبارہ یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے. تو ہماری روح اور ہمارا بدن علیحدہ ہوتا ہے نفس کے مر جانے سے. اچھا، نفس کو اگر اور ان بچوں کے لیے کہوں تو یعنی انا، میں، خود پسندی، خودی. جب تک یہ دونوں جڑے رہتے ہیں یعنی جوڑنے والا رہتا ہے تو میں کہتا ہوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ میں کہنا بند ہو جاتا ہے. وہ جب میں کہنا بند ہو جاتا ہے تو وہی دن تو موت کا دن ہوتا ہے. اب کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی مشہور آدمی ہو، کتنا ہی حیثیت والا آدمی ہو، اب اس کی میں کی آواز نہیں آ رہی. اور یہ عمل اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں دہراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. لہذا خاص طور پر حج پر جب بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 24 حرام چیزوں میں سے ایک حرام چیز خود پسندی ہے، مباحات ہے، فخر ہے. احرام باندھنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں گورنر ہوں. احرام باندھنے کے بعد یہ نہیں کہنا میرے 400 ایکڑ کی زمین ہے. احرام باندھنے کے بعد نہیں کہنا میں ڈائریکٹر ہوں. وہ جو کچھ تھے احرام سے پہلے تھے. احرام کے درمیان تم صرف اللہ کے بندے ہو. اگر احرام کے درمیان تم نے اپنے بارے میں کچھ بات کرنا شروع کی تو ایک بکرا دینا پڑ جائے گا. سلمان علیہ محمد ایک دم دینا پڑ جائے گا، ایک کفارہ دینا پڑ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف یہ گناہ ہے بلکہ جرمانے والا گناہ ہے. نہ صرف غلطی ہے بلکہ اس غلطی پر جرمانہ بھی دینا ہے. تو کہا گیا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. عجیب حدیث ہے معصوم کی.
مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ کہیں سے چھلانگ لگاتے ہیں, کہیں جا کے غوطہ لگا لیں, کہیں اپنے آپ کو آگ لگا لیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. حضرت یہی فرما رہے ہیں, اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اور تمہاری روح کی جدائی ہو, تم اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو. اور جو شخص اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا ہے, پھر وہ مردہ نہیں کہلاتا, اس کا مزار رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, اس کا وجود لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, سب سے اچھا انداز اور سب سے اچھا جس کو کہہ لیجئے کہ رہنمائی عقیدہ توحید کے باب میں ہمیں اگر ملتی ہے تو اہل بیت کے گھرانے سے ملتی ہے. لہذا پہلا ہی خطبہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہے, اسی لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہے. آج کے جو فلسفی ہیں اور اساتذہ ہیں فلسفے کے, وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے اونچا فلسفہ, اس سے گہری بات, اس سے اونچی بات جو مولا علی نے بیان فرمائی ہے, کہیں سوچ میں بھی کسی کے ہاں گزر نہیں ہے اس کا. تو وہ ذات کردگار جس کے لیے مولا فرماتے ہیں بلا حد ولا زد ولا کیف, اس کے ہاں ہنسی خوشی, مسکرانا, رونا, چلنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, یہ کیفیتیں اس کے ہاں نہیں ہیں. تو یہ جو ہم تین چیزیں, میں اپنے مضمون پہ پلٹوں, یہ جو تین چیزیں اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہیں, بدن دے کر بھیجا ہے, روح دے کر اور نفس دے کر بھیجا ہے, ان تین چیزوں میں دو چیزوں کو موت نہیں ہے. وہ روح کو بھی موت نہیں ہے اور جسم کو بھی موت نہیں ہے, مگر دونوں میں ایک فرق ہے, صرف یہی کافی نہیں ہے. یعنی میرا یہ کہہ دینا کہ دونوں کو موت نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے. ان دونوں میں ترجیح کس کو ہے؟ ان دونوں میں زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ ان دونوں میں زیادہ افضل روح ہے, اس لیے کہ روح امر رب ہے, جسم امر رب نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے ہاں بھی جسم نہیں ہے. وہ جسم سے مبرہ ہے تو جسم والوں کو وہ اپنا بندہ ضرور مانتا ہے, مگر جسم والوں کے پاس جو روح ہے وہ ہے اس کا جوہر, اس کی دی ہوئی چیز. ان دونوں میں آپ مجھے معاف کیجئے گا, بحث اگر اس طرح کی ہے کہ جو معمولاً مجالس میں نہیں ہوتی تو مجھے معاف کیجئے گا, ذرا برداشت کر لیجئے گا. آج مجھے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد یہ جو روح اور جسم کے درمیان تقابلی جائزہ ہے, اس میں روح کو ترجیح حاصل ہے جسم کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی 4 کیفیات ہیں جو روح کی نہیں ہے. چاہتے ہیں تھوڑی سی بات ہو؟ جسم کی 4 کیفیات ہیں جو روح کی نہیں ہے. جسم کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ جسم جگہ گھیرتا ہے, روح جگہ نہیں گھیرتی. خود اس امام بارگاہ میں بہت زور لگے گا تو 2000 آدمی آ جائے گا مثلا, مگر روحیں اس میں 2 ارب آ سکتی ہیں. اسی امام بارگاہ میں 2 کروڑ روحیں آ سکتی ہیں, مگر جسم اس کے اندر 2000 سے زیادہ نہیں آ سکتی. روح جگہ نہیں گھیرتی, جسم جگہ گھیرتا ہے. اور آپ کا جسم یہاں ہے یہاں نہیں ہے, میرا جسم یہاں ہے وہاں نہیں ہے, جگہ گھیرتا ہے. اور جو محدود ہو جائے, اب اللہ کا جسم کیوں نہیں ہے؟ مثلا ایک سوال, اللہ جسم سے مبرہ کیوں ہے؟ اللہ جسم سے منزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جسم کی 4 کیفیتیں ہیں جو الوہیت کے لیے سازگار نہیں ہے, جو ذات پروردگار کے لیے سازگار نہیں ہے. اس میں پہلی کیفیت یہی کہ جسم جگہ گھیرتا ہے, یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے, وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے. اور جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو اور یہاں ہو اور وہاں نہ ہو, پھر وہ سمجھ نہیں ہو سکتا, وہ پھر میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ نیاز مند ہے, وہ محتاج ہے ایک جگہ کا. تو جسم کی پہلی کیفیت یہ کہ وہ جگہ گھیرتا ہے. جسم کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ متغیر ہے. اتنا سا تھا ہمارا بچہ 6 فٹ کا ہو گیا, یہ متغیر, تغیر پذیر ہے, تبدل پذیر ہے, مسلسل بدل رہا ہے, مسلسل تبدیلی اس کے اندر آ رہی ہے جی. اور تبدیلی کا, بدلنے کا جو عنوان ہے, اس کے اندر جہاں میرے لیے اور آپ کے لیے شاید یہ فضیلت ہو, وہاں
ذات کردگار کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اس کے وجود کے خلاف ہے۔ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں پہلے والا ناقص رہ جائے، بعد والا بہتر ہو جاتا ہے، پھر اور بعد والا اور بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ بہتری کا جو مراحل ہیں، یہ پچھلے کا انکار ہوتا ہے، تب آگے والے کا اقرار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیات تغیر و تبدل کی جسم کا حصہ ہے، روح کا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو جسم کے اندر پائی جاتی ہے عزیزان گرامی، وہ جسم وقت کا حرکت کی کیفیت میں، وقت اس کا نتیجہ ہے، معاف کیجیے گا، حرکت کی کیفیت میں۔ جسم کی تیسری کیفیت یہ کہ وہ حرکت کی کیفیت میں۔ اور فلسفے میں علماء کرام تشریف فرمائے، فلسفے میں حرکت کی مقدار کو وقت کہا جاتا ہے۔ یہ جا کے بچے سرچ کریں آج یوٹیوب پر اور گوگل پر کہ وقت کی تعریف کیا ہے۔ وقت حرکت کی مقدار کو کہا جاتا ہے۔ مقدار ایک آن کی بھی ہوتی ہے، مقدار ایک دن کی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو مقدار ہے نا، آن ایک پلک جھپکنے کی جو مقدار ہے، یہ بھی وقت ہے۔ 1 گھنٹہ تو ہم نے اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے بول دیا، ورنہ یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، اس میں 60 منٹ ہے، اور ہر منٹ کے اندر 60 سے زیادہ سیکنڈ ہے، اور پھر سیکنڈوں سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ وہ جو کم سے کم چیز ہے اسے وقت کہا جاتا ہے، اور وہی مقدار ہے، اور وہ حرکت کی مقدار ہے جسے وقت کہا جاتا ہے۔ جی اچھا، ہمارا تو انداز ہی کچھ اور ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس کا پیمانہ نازک و ظریف اور نازنین ہوتا ہے۔ سونا تولنے کے جو باٹ ہیں وہ 2 کلو 4 کلو کے نہیں ہوتے، وہ تولا ماشا گراموں کے ہوتے ہیں۔ لوہا تولنے کے جو باٹ ہیں وہ ہوتے ہیں 40 کلو کے۔ لکڑ توڑنے کے جو باٹ اور پیمانے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منوں اور ٹنوں کے۔ تو بس جو جتنی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کا وزن کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی ظریف ہوتا ہے۔ اب میں نے مثال کے طور پر کسی بزرگ سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، کہنے لگے جی 80 سال کا ہوں، تو 80 کتنا بڑا پیمانہ بنا دیا، 80 کیا ہے؟ اسے کہنا چاہیے 6 ارب اتنے کروڑ اتنے ہزار اتنے 100 لمحوں کا ہوں۔ اس کی زندگی میں کروڑوں لمحے گزر چکے ہیں، وہ کروڑوں نہیں بول رہا اس لیے کہ اس کے نزدیک لمحے کی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کے نزدیک لمحوں کی قیمت ہوتی تو وہ لمحوں میں اپنی زندگی بتاتا، وہ سالوں میں نہ بتاتا۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو سونے کے برابر بھی نہیں رکھا۔ سلمان جبکہ ہماری زندگی کسی بھی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو بہرحال جسم ہمارا متحرک ہے، حرکت کی کیفیت میں ہے، اور حرکت کی مقدار کو وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں حرکت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے اللہ کے ہاں، مقدار نہیں ہے اللہ کے ہاں، پیمانے نہیں ہے اللہ کو ناپنے اور تولنے کے۔ اور چوتھی چیز جو جسم کی کیفیت میں شمار کی جاتی ہے وہ جسم قابل تقسیم ہے۔ یہ میرا جسم ہے، یہ بھی میرا جسم ہے، یہ سر میرا جسم ہے، یہ پیر میرے جسم ہے، یہ تقسیم ہوا ہوا میرا جسم تقسیم ہوا ہے۔ اور جب تقسیم کر دیں گے آپ اپنے جسم کو تو ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہوگا، اور دوسرا جز پہلے جز کا محتاج ہوگا، اور جو ایک دوسرے کا محتاج ہو جائے وہ سمجھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جسم اللہ کا سفیر نہیں ہے، ہماری روح اللہ کا سفیر ہے۔ روح کے اندر یہ چاروں کیفیتیں نہیں ہیں۔ روح ناقابل تقسیم ہے، جی پیر کے انگوٹھے میں بھی ہے تو سر کے بال میں بھی ہے، اور وہی ایک ہی روح ہے جو وہاں پر ہے اور وہ یہاں پر ہے۔ یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ پیر کا انگوٹھا اور ہاتھ کا انگوٹھا تو تقسیم ہو گیا کہ یہ ہاتھ کا انگوٹھا ہے اور یہ پیر کا انگوٹھا ہے، لیکن پیر میں موجود روح اور ہاتھ کے انگوٹھے میں موجود روح تقسیم نہیں ہو رہی۔ یہ خود روح اللہ کی نشانی ہے۔ وہ جو کہہ رہا نا میں اس 6 فٹ کے بدن میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہ وجود انسان، اس کی روح اللہ کی نشانی اور اللہ کی آیت ہے۔